لاشتغال بال قد استولى علي سلطانه واختلال حال قد تبين لدي برهانه ولعلمي بأن العلم في هذا العصر قد خبت ناره وولت الأدبار أنصاره. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے اس شرح کو کیوں لکھا، شرح کی تصنیف کیوں کی. تو کہا کہ مجھ سے تقاضا کیا گیا، مشتغلین علیہ اور مترددین الیہ نے اصرار کیا، اس لیے مجھے لکھنا پڑا، اس پہ کام کرنا پڑا. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا، بلکہ بیچ میں اور معاملات ہوئے. وہ کیا؟ وہ یہ کہنے کہ وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ قَوْمًا مِّنْهُمْ بَعْدَ قَوْمٍ إِلَى آخِرِهِ. تو جو ہے وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ قَوْمًا مِّنْهُمْ بَعْدَ قَوْمٍ، یہ ایک سوال کا جواب بھی بن سکتا ہے. سوال سمجھے. انہوں نے کہا کیا کہا وَبَعْدُ فَقَدْ طَال. میں نے آپ کو بتایا تھا طال زمانو یا کسرا الحاہ. طالہ بمانا کسرا کریں گے یا طالہ کہ الحاء سے پہلے مضاف معذوف مانیں گے، بہرحال جو بھی کریں گے. یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو ان کے مطالبے کا دورانی ہے وہ بڑا لمبا چوڑا رہا. وہ اصرار کرتے رہے. طالہ زمان و الحاح المشتغلین علیہ، ان کے اصرار کا وقت بڑا طویل ہو گیا. تو ذہن میں سوال آئے گا بھئی یہ اتنا طویل وقت کیوں اصرار کرتے رہے؟ آپ کو کہا یہ کام کر لیں، آپ کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ وقت کے طول کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وقت طویل کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ قَوْمًا مِّنْهُمْ بَعْدَ قَوْمٍ وَأُصَوِّفُ الْأَمْرَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ. اصل بات یہ کہ میں ان کی بات مان نہیں رہا تھا. چونکہ میں ان کی بات مان نہیں رہا تھا، میں ٹال مٹول کر رہا تھا، ان کی بات کا انکار کر رہا تھا. اس لیے اب جب آپ نے ایک بار کام کہا، سامنے والے نے کر دیا، اب تو ایک بار کہا بات ہو گئی. اب زمانے الحاح کے طویل ہونے کی صورت ہی نہیں بنی. لیکن جب آپ نے ایک بار کہا، اس نے منع کیا، پھر کہا آپ نے، پھر منع کیا، پھر کہا، پھر منع کیا، آپ کا اصرار شروع ہو گیا. وہ منع کر رہا ہے، اب وہ منع کر رہا ہے، آپ اصرار کر رہے ہیں. تو ذہن میں رکھیں اب وقت تو از خود طویل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ، یہ سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی سوال یہ کہ یہ زمان طویل کیوں ہوا. ان کے اصرار کا وقت طویل ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا بات ختم ہے. انہوں نے کہا کہ وَلَمْ أَزَلْ أُدَافِعُ، اصل میں مدافعت کرتا رہا، میں انکار کرتا رہا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اس سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر سوال کی بھی تقریر کر سکتے ہیں. پہلے انہوں نے اصرار کیا لیکن میں نے ٹال مٹول کی کیوں، اس کی وجہ آگے خود بیان کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ پھر بھی نہیں مانے. یوں سلسلہ چلتے چلتے آخرکار مجھے کتاب لکھنا پڑے. بات ہے یہ ذہن میں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری جو میں نے تقریر کی ہے کہ آپ سوال اور جواب، اعتراض اور جواب والی تقریر بنائیں. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا طال الحاح المشتغلین، ان کا وقت طویل ہو گیا ان کے اصرار کا. تو وقت کے طول کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب انہوں نے آپ سے کہا آپ نے کام کر دینا تھا، بات ختم ہے، آپ نے وہ وقت طویل کیوں ہوا. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ولم ازل. یہ جواب دیا نہیں، جواب اس سے حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ اگر سوال کا جواب ہو تو بالعموم وہ جملہ مستأنفہ بنتا ہے، جملہ استئنافیہ بنتا ہے. تو اب یہ واو تو جملہ کے استئنافیہ ہونے میں رکاوٹ ہے. ہاں جو نحات کہتے ہیں واو استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوال کا جواب ہے. بہرحال یوں آپ کہیں جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اس سے جواب حاصل ہو رہا ہے. یہ جواب دے رہے ہیں، اس کے بجائے آپ کہیں کہ ولم ازل ادافع، اس سے اس سوال کا جواب حاصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
ٹھیک ہو گیا. تو کیوں بھائی وقت کیوں طویل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ولم ازل ادافع قوم منہم بعد قوم الی آخری. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ولم ازل ادافع قوم منہم بعد قوم، میں دفع کرتا رہا ان میں سے ایک قوم کو بعد دوسری قوم کے. ذہن میں رکھیں کہ النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. نکرہ کو جب نکرہ کر کے لوٹایا جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے. اب یہ قومن بھی نکرہ ہے، دوسرا قومن بھی نکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف سے شارح سے اصرار کرنے والی ایک قوم نہیں تھی، کئی قومیں تھیں. ٹھیک ہے. اصرار کرنے والا ایک شخص ہونا تو دور کی بات ہے نا، یعنی ایک شخص نہیں، قوم، اور بھی قوم بھی ایک نہیں کئی قومیں. بات ہے یہ ذہن میں. اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو لوگوں کا علم سے متعلق لوگوں کی دلچسپی معلوم ہوتی ہے، اور دوسری جو شارح ہے اس کی جلالت علمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے اتنا اصرار کر رہے تھے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. تو اب بات یہ ہے کہ لوگوں کی علم سے دلچسپی ہو تو اب علماء کام بھی کرتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، شوق سے کام کرتے ہیں. بھئی لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کی حاجت ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں یہ کام کر دوں لوگوں کے نفع کے لیے. اور اگر معاملہ یہ ہو کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کام کرنا ہے اور جس قوم کو اس کام کی ایسے ضرورت ہے جیسا کہ پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر اس کے باوجود وہ اس کو پیٹھ دے کر بیٹھے رہیں گے اور اس کی طرف ان کو توجہ ہی نہیں کریں گے تو انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو یہ بار بار کا ولم ازل ادافع قوم منہم بعد قوم، یہ قوم منہم بعد قوم سے اشارہ کر دیا کہ کئی قومیں تھیں اصرار کرنے والی. توجہ ہے؟ مزید یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا لم ازل ادافع تو باب مفاعلہ ہے، یہ اس میں تشارک پایا جاتا ہے. تشارک کا مطلب ہے وہ مجھے دفع کرتے تھے، میں انہیں دفع کرتا تھا. یہ تو دفع کر کے ہٹا دیتا تھا شارح، تو وہ تو سوال کرنے آئے تھے، انہوں نے آ کے تھوڑی دفع کرنا تھا. نہیں سمجھے اعتراض؟ تو اس کا جواب دو جواب. پہلا جواب یہ کہ یہاں پر دفع کرنے سے مراد یہ ہے یہ ان کے سوال کو دفع کرتے تھے، وہ ان کے انکار کو دفع کرتے تھے. بندوں کو دھکے دے کر دفع کرنا مراد نہیں ہے. میں انہیں دفع کرتا، ان کے سوال کو میں نہیں کر رہا بھائی. وہ میرے انکار کو دفع کرتے پھر بھی نہ مانتے. تو مدافعت کے معنی یہ نہیں کہ شخصیات کو، اشخاص کو، ذوات اور ان کے ابدان کو ان کو دفع کرنا نہیں، بلکہ کیا کرنا، بلکہ ان کے سوال اور جواب اور انکار اس کو دفع کرنا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ مفاعلہ ضروری نہیں کہ تشارک کے لیے، مفاعلہ مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر مفاعلہ جو ہے مبالغہ کے لیے ہے، یعنی میں بڑی شدت سے ان کی بات کا رد کرتا رہا، میں نہیں مانتا تھا، میں کام نہیں کر رہا تھا. بات ہے یہ ذہن میں. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور میں لگاتار دفع کرتا رہا ان میں سے ایک قوم کو بعد دوسری قوم کے، واپس لوٹاتا رہا. اور کبھی ٹال مٹول جسے بولتے ہیں، اسے وَأُصَوِّفُ الْأَمْرَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ. ہاں ٹھیک ہے، کریں گے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اگلے ہفتے اس چیز کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تصویف کے معنی تاخیر کے ہیں. وَأُصَوِّفُ الْأَمْرَ أُؤَخِّرُ الْأَمْرَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ. بات سمجھے؟ اور مؤخر کرتا رہا معاملے کو ایک دن سے دوسرے دن کی طرف. بات آپ سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو علماء کی شان نہیں ہے. وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب والا آپ کریں، علمی کام کریں، اور آپ ماننے کے اندر آ ہی نہیں رہے، آپ بات کو مان ہی نہیں رہے. توجہ ہے؟ یہ سوال. تو آپ کیوں ان کو دفع کر رہے تھے؟ بھائی میں یہ کام نہیں کر رہا. اور تاخیر کیوں کر رہے تھے؟ نیکی میں ایسے کام، تو اگر آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں تو نیکی میں اس قسم کی تاخیر کے کیا معنی؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا شارح نے جواب دیا. توجہ رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ
یہ چیز نہیں ہے کہ اب آپ سے تقاضا کیا گیا فلاں علمی کام کریں تو اب آپ پہ واجب عینی ہو گیا، جھٹ سے کرنا ضروری ہو گیا. یہ تھوڑا ہی ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کے اپنے حالات، آپ کے معاملات وہ بھی ملحوظ ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ بھی جب کسی نے تقاضا کر لیے تو اب آپ کو کرنا لازم ہو گیا. نہیں، یہ کہتے ہیں اشتغال بال واختلال حال. میرا ذہن بھی مصروف تھا اور جو حال تھا، میرا حالت تھی وہ بھی خلل پذیر تھی، اس میں بھی خلل تھا. ذہنی طور پر بھی میں مطمئن نہیں تھا، سکون میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو حالت تھی اشتغال بال اور کیا تھا، اختلال حال تھا. کیا تھا؟ اشتغال بال اور اختلال حال تھا. بات سمجھے؟ آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے کہا جی مجھے جناب والا 10 جلدوں میں فلاں کتاب لکھ کر دیں. اب اس کی تقاضا کرنے سے بات پورا کرنا لازم ہو جائے تو یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے برخلاف چلا جائے گا. بات ہے یہ ذہن میں. تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں. وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے علمی کام کرنا نہیں تھا، بات یہ کہ میں اشتغال بال اور اختلال حال کا شکار تھا. ایک چیز. دوسری بات، ایک اور بات بھی تھی. وہ کیا بات؟ یہ کہ مجھے معلوم تھا اس دور میں علم کی آگ بجھ گئی ہے اور علم کے مددگار جو ہے پیٹھ دے کے بھاگ چکے ہیں. بات سمجھے؟ علم کی آگ بجھ گئی ہے، وہ لوگ نہیں رہے کہ جنہیں علم کی قدر ہو. تو آپ کہہ سکتے تھے نا شاعر کو بھائی علم کی قدر، آپ کام کرو، علم کی قدر کی کیا بات ہے؟ یہ بات نہیں ہے، یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حدیث میں بھی فرمایا کہ ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان. نا اہل کو علم دینا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتی اور مرجان ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنے. ٹھیک ہے نا. تو ہر شخص ہر چیز کا اہل نہیں ہوتا. اب میں اتنی محنت کر کے اتنا جو ہے نا وہ مجموعہ تیار کروں شرح کا، تو علم کی آگ ہی بجھ چکی ہے. اسے سمجھے گا کون؟ اسے کون سمجھے گا؟ اور پھر جو علم کے مددگار تھے وہ بھی پیٹھ دے چکے ہیں. علم کے مددگار کا مطلب یہ کہ اب یہ میں لکھوں گا تو یہ اس کی اشاعت کا کیسے سلسلہ ہوگا، لوگوں تک پہنچے گی کیسے، وغیرہ وغیرہ. ہم تو لکھ سکتے ہیں، تو اب یہ تھوڑا یہ کہ اب ایک آدمی کو ہم جو ہے نا وہ چھپوا کے دے بھی دیں، اس کو تحفہ بھی دے دیں، چھپائی وغیرہ یہ سارے کے سارے کام. تو میری بھی جو خود میں اب اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری جو اکثر کتب ہیں ان کے منظر عام پر نہ آنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے، اور بڑا سبب یہ ہے کہ بھائی اب جو لکھنے کے بعد ان کو منظر عام پہ لانا ہے، اس کے لیے بھی آگے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بڑے اخراجات کرنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اخراجات کون کرے؟ تو اس لیے مطلب جب معاونین نہ ہوں، مددگار نہ ہوں علم کے، تو اب وہ علم لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا. آج کل ایک سہولت ہوگی بھائی پی ڈی ایف بنا دو، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں پی ڈی ایف ہی مل جائے، کیونکہ پی ڈی ایف تو فری میں مل جاتی ہے نا. وہ ہمیں میسج کر دیتے ہیں بھائی فلاں کتاب کی پی ڈی ایف بنا کے بھیج دو، تو فری میں مل جاتی ہے، وہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس پر. تو چلو بھیجنے والے کا بھی یہ اچھا ہے کہ وہ اس کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اب لائبریریاں اور یہ چیزیں، اب موبائل میں آپ نے پی ڈی ایف رکھی، یہ موبائل چینج کرتے وہ سارا کا سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے. اس لیے کتاب وہ ہے جو آپ کی لائبریری کی زینت بنتی ہے. کتاب وہ ہے جو آپ جسے آپ کے وجود خارجی میں آپ کے پاس جو موجود ہوتی ہے وہ کتاب ہے. باقی موبائلز اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، باقی بھی نہیں رہتی، اور پڑھنے کا بھی، مطالعہ کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا. بات سمجھے؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، اعتراض یہ تھا کہ آپ نے ان کی بات کو اتنا ٹال مٹول کیوں کی. تو اس کا جواب دیا، ایک تو اشتغال بال اور اختلال حال تھا، دوسرے علم کی نار بجھ چکی، علم کے مددگار پیٹھ دے کے جا چکے. یہ وجہ تھی. بات ہے یہ ذہن میں مانا کریں.
بسبب مشغول ہونے ذہن کے، بال کے معنی ذہن کریں، بال کے معنی قلب کریں، ٹھیک ہے. تو اس کی ذہن کی کا اشتغال تھا. کیسا کہ قد استولا علی سلطانہ، کہ میرے اوپر اس کے جو ہے نا وہ سلطان نے، اس کے حاکم نے میرے اوپر قبضہ کر لیا تھا، میرے اوپر غالب آ چکا تھا. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی، آپ اپنے قابو میں نہیں رہتے. تو یہ معاملہ تھا کہ اس کے سلطان نے مجھ پر کیا کیا ہوا تھا، وہ مجھ پر غالب آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مجھ پر غلبہ پا لیا تھا اس کے سلطان نے، اس کی طاقت نے، کہیں اس کی سلطنت نے، اس کی قوت نے، ٹھیک ہے نا. اور حال کا اختلال، تو حال کا اختلال ایسا تھا کہ میرے نزدیک اس اختلال حال کی جو برہان تھی بالکل واضح تھی. اختلال حال ایسا تھا کہ اس کی برہان میرے نزدیک بالکل واضح تھی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا نا حال کا ایسا اختلال کہ اس کی برہان، اختلال حال کی برہان واضح ہونے کا مطلب کیا؟ نہیں سمجھے؟ حال کے اختلال کی برہان واضح ہونے کا مطلب کیا؟ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، توجہ رکھیں، جواب دے رہا ہوں. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اختلال حال ہے بعض اوقات واضح طور پر لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. جی اختلال حال جو ہے واضح طور پر لوگ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو لیکن جو اہل نظر ہیں، اہل فکر ہیں، جن کے ذہن درست کام کرتے ہیں، عقل سلیم والے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حالات بگڑ چکے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں آپ دیکھیں کہ ملک میں فرقہ واریت کی کیسی لہر دوڑی ہوئی ہے. نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. مطلب شیعہ اور سنی یہاں پر ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیعہ تو گستاخی کرتے ہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو اگر یہ شیعہ یہ کہے نا کہ بھئی نہیں ہم صحابہ کی گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ تقیہ تو ان کی مذہب کے میں عبادت ہے. ہمارے لوگ جو ہے مطمئن ہو جاتے نہیں یہ شیعہ گستاخ نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو گستاخ نہیں ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نہ کسی صحابی کی وہ گستاخی نہ کرے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شیعہ ہو اور کسی بھی صحابی کی گستاخی نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ کہے کہ نہیں ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم بڑا اکرام کرتے تو جھوٹ بول رہا ہے. ہم جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت دیتے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ تقیہ کرنا ان کے ہاں عبادت ہے، آپ کے سامنے جھوٹ بولنا ان کے ہاں عبادت ہے، تو اس لیے یہ ان کے معمولی سی بات ہے. سمجھے نا بات کو. تو اس لیے ان کے جھانسے میں نہ آئیں. تو بہرحال گستاخی تو پہلے بھی وہ کرتے تھے، بات ہے یہ ذہن میں، اور ہمارے لوگ بھی یہ بات تھے یہاں پر. تو اس قسم کے حالات تو نہیں تھے. ان کی گستاخیاں کس قدر بڑھ گئیں اور ہمارے لوگوں کی طرف سے دفاع کی کون سی صورت اختیار ہو گئی. یہ معاملات پہلے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حالات انتہائی بری جانب لے کے جائے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کی ساری مذہب کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ حالات از خود پیدا نہیں ہوئے، یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب اسی چیز کو لے لیتے ہیں، یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں. بظاہر تو ایسا نہیں ہے نا، بظاہر بھائی اتفاقات ایسے ہیں. بھائی کیا جو ابھی نعرے کیا لگ رہے ہیں، بھائی آگے میدان میں وفادار صحابہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ نعرے یہ لگ رہے ہیں نا. تو اب پہلے سنی صحابہ کرام کے وفادار نہیں تھے، پہلے بھی وفادار تھے. اب کیا معاملہ ہوا؟ اب نئی کون سی بات ہوئی؟ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ مقابلے میں شیعوں کی طرف سے بے ادبیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ظاہری طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقات ہیں، انہوں نے بیدبیاں کریں، ادھر سے جناب والا ریئیکشن سامنے آیا، لیکن یہ ظاہری طور پر ہے۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے سازش ہے، وہ کہتا ہے سازش ہے، میری بات آپ سمجھیں، وہ کہتے ہیں سازش ہے، تو وہ کہتا ہے میرے نزدیک اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ ہے اختلال حال، قد تبین لدی برہانہ، حال مختل ہو چکا تھا، حال اختلال میں تھا، لوگوں کو وہ سمجھ آئے نہ آئے لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں خلاصے گفتگو۔ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا وہ اختلال حال، کہ حال خلل پذیر تھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی برہان میرے نزدیک واضح تھی۔ سوال یہ کہ جب حال خلل پذیر تھا وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا، اب سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، گرمی آ جائے، سردی آ جائے، سب کو معلوم ہوتا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں قد تبین لدی برہانہ، اس کی کیا معنی ہے؟ تو اس کا ایک جواب میں نے آپ کو یہ دیا کہ اختلال حال کا مطلب یہ کہ ظاہر کچھ تھا لیکن اندرونی طور پر، باطنی طور پر معاملات ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن در حقیقت بہت بڑی سازش اور بہت بڑا ایک کھیل ہو رہا تھا۔ تو شارح کہتے ہیں بھئی میرے نزدیک اس کی برہان واضح تھی۔ بات ہے یہ ذہن میں، جیسے میں آج موجودہ حالات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات بھی کیا ہیں، وہ از خود نہیں ہوئے، یہ مصنوعی ہیں، بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس معاملے میں کہ ہم مذہب کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور اچھا کردار ادا کریں، لیکن حالات جو ہیں وہ عمومی نہیں ہیں، حالات جو ہیں وہ بگاڑے جا رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ کوئی خطرناک فیصلہ کیے جانے کا ارادہ رکھا جا رہا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی معاملہ، اسی قسم کے معاملے کی بات کر رہے ہیں کون؟ شارح۔ تو جو ہے دوسرا جواب بھی یہاں پر یہ بن سکتا ہے، وہ یہ کہ اختلال حال سے مراد ہے کہ ان کے اندرونی معاملات تھے، لوگوں کو نہیں پتہ تھا، خود شارح کا دل اندر سے طبیعت خراب ہے وغیرہ وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی برہان واضح تھی، لوگوں کو تو سمجھ نہیں تھی۔ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک، اب یہ جواب بھی ہے اور یہ پھر ایک سوال کا جواب اس کو بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ بھئی انہوں نے کہا اشتغال بال کا تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا، جب حال جو ہے مختل تھا تو یہ لوگ پھر کیوں بار بار تقاضا کر رہے تھے؟ آپ حالات بگڑے پڑے ہیں، وہ کہتے بھئی جناب یہ کشتی ڈوبنے سے پہلے یہ کام کر کے جائیے گا۔ عجیب بات نہیں ہے، لوگ تقاضا کرنے والے بھی کیسے پاگل تھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوگا قد تبین لدی برہانہ، اس کی برہان میرے پاس واضح تھی، لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ نہیں سمجھو بات کو؟ تو یہ توجیہ بھی کی جا سکتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور حال کا اختلال جس کی برہان میرے ہاں واضح تھی، ایک تو یہ اشتغال بال اور اختلال حال، دوسرا اور بسبب میرے علم کے، علمی میں یا جو ہے فاعل علم کا، علم کس بات کا؟ اس بات کا کہ علم اس دور میں اس کی آگ بجھ چکی اور اس کے مددگار پیٹھ دے چکے، وولت الادبار انصارہ، اس کے جو ناصرین ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مددگار ہیں، وہ پیٹھ دے چکے۔ توجہ ہے، ذہن میں رکھیں، آپ کرتے ہیں کام، بھئی سامنے والے جو لوگ ہیں ان کو بڑا شوق ہے، ان کو شوق ہے لہذا کام کیا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے بھئی چلیں ان کو شوق تو کم ہے لیکن میری تصنیف دور دور تک جائے گی، کچھ شوق والے لوگ ہوں گے ان تک پہنچ جائے گی تو لہٰذا فائدہ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر دونوں باتیں نہ ہو، سامنے والوں کو بھی شوق نہ ہو اور دور دور تک پہنچانے والے بھی نہ ہوں، جی تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی دونوں ہی نہیں تھی، علم کی آگ بھی بجھ چکی اور مددگار بھی پیٹھ دے کے جا چکے۔ بات ہے یہ ذہن میں سمجھو۔ تو اب آپ دیکھیں اس دور میں اگر یہ حالت تھی تو آج کون سی حالت ہوگی؟ آج تو پھر وہی ہے کہ بھئی ہم خاک ہی چھان رہے ہیں اور تو کوئی حال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھے آگے۔
إلا أنهم كلما ازددوا مطلا وتسويقا ازدادوا حسن وتشويقا. بس وہ آگے بات کرتے ہیں بھائی، آپ جو مدافعت کرتے رہے اور تصویف کرتے رہے تو پھر وہ چھوڑ گئے. کہا نہ، الا انہم کلما ازددت مطلا وتصویفا ازدادوا حثا وتشویقا. میں جتنی ٹال مٹول کرتا رہا، مطلب کے مانو گے ٹال مٹول، تصویف کے مانو گے تاخیر. ٹھیک ہے، میں جتنی ٹال مٹول کرتا رہا وہ کیا؟ برانگیختہ. حث کے معنی برانگیختہ کرنا، تشویق کے معنی شوق دلانا. نہیں جناب آپ کیجئے، آپ مہربانی کیجئے، آپ اس کی شرح کریں گے بڑا فائدہ ہوگا. اب دیکھیں نا، فائدہ تو ابھی صدییں گزر چکی ہیں، ابھی داخل درس ہے، فائدہ تو ہوا. بات سمجھے؟ تو مطلب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا اصرار نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ جیسے جیسے جب میں بڑھتا رہا ٹال مٹول اور تاخیر میں، وہ بڑھتے رہے برانگیختہ کرنے اور شوق دلانے میں. یعنی یہ 3 مرحلے ہو گئے. پہلا مرحلہ ان کا اصرار، دوسرا مرحلہ میری طرف سے تاخیر، تیسرا مرحلہ ان کی طرف سے پھر اضافہ. اب چوتھا مرحلہ فلم اجد بدن من اسعافہم بما اقترحوا. یہ پھر پڑھتے. ٹھیک ہو گیا؟